ناروے کے ایک اخبار دی پوسٹ نے وہ کچھ شائع کیا جو 8 جنوری 2010 کو شائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس اخبار نے اس دن حضور پاک کے توہین آمیز کارٹون دوبارہ چھاپے تھے۔ خبر کے علاوہ اخبار کے ہیڈ ایڈیٹر ہندے ہیگورڈ نے 1.5 ارب مسلمانوں کو ایک چیلنج جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مجھے یقین ہے کہ خاکوں کی اشاعت سے کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آئے گا، گویا نعوذ باللہ اس کے نزدیک مسلمانوں نے ناموس رسالت کی کوئی خاص قدر نہیں کی، وہ اب اس توہین رسالت کے عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا اب جو چاہو کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ آج سے 13 سال پہلے کی بات ہے، جس کے بعد بھی کئی مرتبہ اس طرح کے اٹیمپٹ کیے گئے، لیکن مسلمان پوری دنیا میں سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں کر سکی۔ اور آج ایک بار پھر سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب پوری دنیا میں عید الاضحیٰ کا مبارک دن تھا، اور یہ صرف ایک شخص کی کارستانی نہیں بلکہ سویڈن کی حکومت نے اس کام کے لیے اسے کھلی اجازت دے رکھی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو ٹیری جونز کا واقعہ یاد ہوگا جب اس نامعلوم شخص نے قرآن پاک کو 1 گھنٹہ مٹی کے تیل میں ڈبو کر نظر آتش کر دیا تھا۔ یہ بھی کسی ایک شخص کا کام نہیں تھا بلکہ یہ 30 افراد کی جیوری کا فیصلہ تھا جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ قرآن واقعی دہشت گردی کی کتاب ہے، اسے جلا دو۔ اور اس واقعے کے بعد انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ مسلمانوں نے اپنی مقدس کتاب کا دفاع نہیں کیا، اس لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اب غور کریں، ان تمام حالات کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک نے کیا فرمایا تھا۔ حضور اکرم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے، اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفر ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج پوری دنیا سے مسلمان اچھے روزگار کے حصول کے لیے یورپ جا رہے ہیں۔ یورپ میں روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہاں ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں جو حضرت محمد کی اس حدیث کی سچائی کا واضح ثبوت ہے کہ قیامت سے قبل اہل کفر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو اپنے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مسلمان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہوں گے، لیکن ان کا ایمان کمزور ہوگا۔ وہ وقت تھا جب سلطان عبد الحمید کو خبر ملی تھی کہ فرانس میں حضرت محمد کی شان میں گستاخی ہونے والی ہے، جس پر سلطان عبد الحمید نے فرانس کے سفیر کو بلا کر دھمکی دی کہ ترکی کی ساری توپوں کا رخ فرانس کی طرف ہے، اگر سورج غروب ہونے تک فرانس حکومت نے مسلمانوں سے معافی نہیں مانگی۔ واقعے میں ملوث تمام افراد کو سخت سے سخت سزا نہیں دی گئی تو اللہ کی قسم میں فرانس پر اتنے گولے برساؤں گا کہ فرانس کا کوئی علاقہ نہیں بچے گا، کیونکہ ناموس رسالت سے مجھے بڑھ کر کوئی بھی شے عزیز نہیں۔ آج اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا اور ایسی وارداتوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کر کے انہیں نشان عبرت نہ بنایا گیا تو ایسے معلوموں کے حوصلے مزید بلند ہوتے جائیں گے اور ایسے ناپاک واقعات میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو پھر بعید نہیں کہ اسلام دشمن عناصر اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے اور دنیا تیسری جنگ عظیم کا شکار بن جائے۔ اگر مذہب کی بنیاد پر دنیا میں جنگ چھڑ گئی تو احادیث مبارکہ کے مطابق شاید یہ دنیا کی تباہی کا باعث بن کر آخری جنگ ثابت ہو جائے۔ ہم پہلے بھی ایسی مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے اللہ، قرآن اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا۔ فرعون کی مثال سب سے بڑی مثال ہے، جسے اللہ نے پانی میں غرق کیا اور آج تک اس کی لاش دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ یہ وہی فرعون تھا جس نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑایا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 2007 میں سویڈن میں پیش آیا تھا، جب سویڈن کے کارٹونسٹ وکس نے اپنے بےہودہ ڈرائنگ کے ذریعے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی۔ اس ملعون کے اس عمل نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خفا کیا، لیکن سویڈن حکومت نے اس شخص کی حفاظت کی اور دن رات اس کے ارد گرد پولیس کا پہرا ہوتا۔ لیکن کیا ایسا شخص جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے، اسے دنیا کی کوئی حکومت، کوئی پولیس، کوئی اور طاقت اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ وکس تو پولیس سپاہیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا جو اس کی حفاظت پر مامور تھے کہ اچانک ان کی گاڑی ایک تیز رفتار ٹرک کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس سے کسی کا بچ کر زندہ نکلنا ناممکن تھا، لیکن دنیا نے ایک حیرت انگیز منظر اس وقت دیکھا جب گاڑی میں موجود صرف ویکس کی موت انتہائی برے طریقے سے ہوئی تھی اور وہ 2 پولیس والے زندہ بچ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک کھلی وارننگ دی
جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں تمام حدوں سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے سال ایک ایسا ہی واقعہ انڈیا میں پیش آیا جب انڈیا کی ایک سیاسی جماعت کے رکن نوپو شرما نے حضور پاک کی شان میں گستاخی کی اور اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا مذاق اڑایا۔ نوپو شرما نے صرف اپنی پارٹی کی خواہش پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کم عمری کی شادی کا مذاق اڑایا۔ سعودی حکومت کی جانب سے بھارتی حکومت سے اس بیان پر اسے سخت سزا دینے کی اپیل کے بعد بالآخر بھارتی سپریم کورٹ نے نوپو شرما کو ان کی پارٹی سے نکال دیا اور انہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں بند کرنے کا حکم دیا۔ معافی مانگو۔ حال ہی میں نوپو شرما نے ٹویٹر پر معافی مانگی، پھر بھارتی سپریم کورٹ نے انہیں اسی ٹویٹ پر رہا کر دیا، جبکہ مسلمانوں نے اس پر مسلسل اصرار کیا کہ یہ معافی قابل قبول نہیں۔ لیکن نوپو شرما یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے اس عمل سے ہیں اپنے اوپر لگی تنقید سے خود کو بچا سکتی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کیسے خود کو بچائے گی۔ معافی مانگنے تک یہ سارا واقعہ جون 2022 کو ہوا تھا، اور اس واقعہ کے ٹھیک 4 ماہ بعد ہی ایک خبر ملی کہ نوپو شرما کو کینسر ہو گیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ اللہ ایسے ہی ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے جو اللہ، قرآن اور اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہی سب کچھ سویڈن میں کرنے والے شخص کے ساتھ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے دونوں جہانوں میں دردناک عذاب کی وعید آ چکی ہے۔ عبرت ناک انجام ہم جلد دیکھیں گے۔ سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ کلام کو جتنا ہو سکے حفظ کریں، پڑھیں، سمجھیں اور عمل کریں، اور بتا دیں گستاخوں کو کہ یہ مٹ جانے والا کلام نہیں، تم مٹ جاؤ گے، یہ کلام تا قیامت باقی رہے گا۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔